بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، سندخلہم ہم انہیں داخل کر دیں گے، جنات خوبصورت باغات میں، تجری من تحتہا الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا اور اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کے وعدے کا بیان ہے کہ ایک وعدہ شیطان تمہارے ساتھ کرتا ہے، تمہیں وسوسے دلاتا ہے، گمراہی اور برائی پر چلانے کی کوشش کرتا ہے اور تمہیں سبز باغ دکھاتا ہے، لیکن شیطان بھی جھوٹا ہے اور اس کے وعدے بھی جھوٹے ہیں۔ اور اللہ پر ایمان رکھو اور نیک اعمال کرو تو اللہ تمہیں خوبصورت باغات عطا فرمائے گا، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں ہیں۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ خود بھی سچا ہے اور اس کے وعدے بھی سچے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں انسان کو یہ بتا دیا گیا کہ اے انسان عمل کرو گے تو اللہ کے وعدے کے مطابق تم سرخرو ہو جاؤ گے، اور اگر عمل سے جان چھڑاؤ گے، عمل سے بھاگو گے تو پھر اللہ جل جلالہ و من والہ تم سے باز پرس فرمائے گا۔ اس آیت میں ایک چیز ہے قابل غور کہ فرمایا گیا کہ جنت جو ہے اس کے فرش پر اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جنت کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ دریا ہے یا سمندر ہے، سمندر اور دریا نہیں فرمایا بلکہ نہر فرمایا، کیونکہ نہر دیکھنے میں سمندر اور دریا سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ نہر بہتی ہے، چل رہی ہوتی ہے، اور اس کے دونوں کناروں سے پانی چلتا ہے، ساتھ سبزے کے ساتھ وہ جب لگتا ہے، سبزہ بھی ساتھ ایسے محسوس ہوتا ہے چل رہا ہے، تو ایک خوبصورت ماحول ہوتا ہے۔ اور یہ خوبصورتی حسن و جمال نہ سمندر میں ہے اور نہ ہی دریا میں۔ اب جنت کے اندر یہ حسین و جمیل نہریں ہوں گی کہ دیکھ کر ہی انسان لطف اندوز ہوگا۔ کس چیز کی ہوں گی؟ ایک نہر پانی کی ہوگی، ایک نہر دودھ کی ہوگی، تیسری نہر شہد کی ہوگی، چوتھی نہر شراب طہور کی ہوگی۔ یہ نہریں جاری ہوں گی، لیکن ان نہروں سے جب پانی پیا جائے گا، دودھ یا شہد، وہ انسان میں قوت تو پیدا کرے گا، لیکن انسان کی زندگی کا دار و مدار اس پہ نہیں ہوگا۔ جب مومن جنت میں چلا جائے گا تو وہاں کا پینا دنیا کے پینے کی طرح نہیں ہے۔ دنیا میں ہم اگر پانی نہ پئیں کچھ دن گردے فیل ہو جاتے ہیں، انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے، لیکن جب یہی انسان جنت میں چلا جائے گا تو اس کا دار و مدار پانی پر نہیں ہوگا بلکہ ذکر الہی پر ہوگا۔ اس کی زندگی ذکر الہی سے ہوگی، اور پانی، دودھ، شہد اور یہ شراب طہور اس کے لیے قوت کا باعث ہوں گے، اس کے مزید حسن و جمال کا باعث ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی اتنی لافانی ابدی نعمتوں کو چھوڑ کر کیوں شیطان کے بہکاوے میں آتے ہو، کہ جو خود بھی جھوٹا ہے اور وعدے بھی اس کے جھوٹے ہیں۔ شیطان اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے۔ اس لیے تم اللہ پر ایمان رکھو اور نیک اعمال کرو اور شیطان کی پیروی کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ جنت کا ملنا تمہاری خواہشوں کی وجہ سے نہیں ہے کہ محض
تم گھر میں بیٹھ کے خواہشات کرتے رہو، یہ چاہتے رہو کہ مجھے اعلیٰ مقام مل جائے، جنت مل جائے، یہ صرف تمہاری خواہش سے نہیں ہے جب تک خواہش کے مطابق تم عمل نہ کرو گے۔ اگر تمہارے اعمال اس خواہش کے مطابق ہوں گے، جس طرح دنیا میں بندہ کہتا ہے میرا اچھا گھر ہو، میری خوبصورت بیوی ہو، میرے بچے ہوں، میرے پاس اچھی سواری ہو، اچھا لباس ہو، میری شہرت ہو، تو یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے پھر وہ محنت کرتا ہے، صبح و شام ایک کر دیتا ہے، دن رات کا فرق مٹا دیتا ہے، اور اسی دھن میں رہتا ہے، اسی مگن میں رہتا ہے۔ یہاں اگر کمائی پوری نہیں ہوتی، پیسہ جمع کر کے بیرون ملک چلا جاتا ہے کہ وہاں پیسہ زیادہ ملے گا، پیسہ کما کے پھر گھر بناتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کی شہرت ہوتی ہے، تو یہ سب کچھ محنت کی وجہ سے، اس کے عمل کی وجہ سے۔ جتنی زیادہ اس نے محنت کی، جتنا زیادہ اس نے اپنا پسینہ بہایا، جتنا زیادہ اپنا آرام سکون ترک کیا، اتنا ہی وہ دنیا میں خوشحال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس بامانیکم، یہ جنت کا ملنا، اللہ اور اس کے رسول کا قرب ملنا، یہ اعلیٰ مقامات کا حصول صرف تمہاری خواہشوں کی بدولت نہیں ہے کہ تم خواہشیں کرتے رہو، صرف دعائیں کرتے رہو تو یہ تمہیں مل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں محنت کرنی ہوگی، دوڑ دھوپ کرنی ہوگی، پسینہ بہانا ہوگا۔ جہاں پسینہ بہانا ہے وہاں تم پسینہ بہاؤ، جہاں خون کی ضرورت ہے وہاں خون دو، پھر جا کے یہ اعلیٰ مقامات تمہیں ملیں گے۔ میں اس گھر میں بیٹھے رہو اور یہ خواہش کرو کہ ہمیں جنت مل جائے گی، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو سارے نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو ساری کتابوں کی سردار ہے، ہمارا قبلہ وہ ہے جس نے سارے قبلے منسوخ کر دیے، ہماری شریعت سب سے افضل ہے لہٰذا ہم جنتی ہیں۔ اس طرح نہیں ہوگا، محض تمہارے دعوے کرنے سے تمہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اگر یہ اعلیٰ مقامات لینے ہیں تو پھر تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کا اس بات پہ جھگڑا ہو گیا۔ اہل کتاب عیسائیوں نے کہا ہم افضل ہیں، ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا دنیا میں یہ مقام ہے، ہمارے پاس تورات ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس اللہ کا وہ پیغام ہے، اور ہمیں دنیا میں سرداری مل گئی ہے، ہم افضل ہیں، اب ہم عمل کریں نہ کریں ہم جنت میں جائیں گے۔ تو ان کی بات سن کر کچھ صحابہ بھی وہاں تھے مسلمان، انہوں نے بھی ان کے جواب میں یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نحن اولا باللہ منکم، ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ کیوں؟ نبینا خاتم النبیین، ہمارا نبی سارے نبیوں کا خاتم ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے۔ وَكِتَابُنَا يَقْضِي عَلَى الْكُتُبِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهُ، اور ہماری کتاب قرآن ساری کتابوں کی سردار ہے، لہذا ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، سورۃ النساء آیت نمبر 124، کہ نہ تمہاری خواہشوں پر تمہیں جنت ملے گی، نہ تم اپنی خواہشات اور دعووں کی وجہ سے بخشے جاؤ گے، اور نہ ہی اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں وہ اپنے دعووں کی بنیاد پہ بخشے جائیں گے۔ مَن یعمل سوءا، جو برا عمل کرے گا، یجزی بہ، اسے اس کا عذاب ہوگا۔ جو برے عمل کرے گا وہ عذاب بھگتے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کہو ہم خاتم النبیین کی امت ہیں اور گناہ کرتے رہو اور ہم تمہارے گناہ بخش دیں، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ تم اگر افضل نبی کی افضل امت ہو تو پھر اپنے عمل سے ثابت کرو۔
چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، جو برا عمل کرے گا اسے سزا ملے گی، یجزا بھی ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور اللہ کے سوا پھر اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فتح دلانے والا ہے، مصیبت سے نکالنے والا کوئی مددگار بھی اسے نہیں ملے گا، عذاب سے کوئی چھٹکارا دلا دے ایسا مددگار بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اب اس آیت نے فیصلہ کر دیا کہ دار و مدار اعمال پر ہے، بخشش اعمال پر ہونی ہے، محض تمہارے دعووں، تمہاری آرزوؤں، تمہاری خواہشات پر نہیں۔ اب یہ آیت جب عیسائیوں نے سنی تو وہ کہنے لگے نحن وانتم سواء، اے مسلمانوں پھر تم میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا ہے، ہم اور تم برابر ہیں، تمہیں بھی عذاب ہوگا اگر برے عمل کرو گے، ہمیں بھی عذاب ہوگا اگر ہم برے عمل کریں گے، پھر ہم برابر ہو گئے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو بھی عمل کرے نیک، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا۔ جو نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہے یا عورت ہے، دنیا کی کوئی بھی عورت ہے، کوئی بھی مرد ہے، نیک عمل کرے گا جنت اسے ملے گی، پر شرط ایک ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرق بتا دیا کہ دار و مدار سارا اعمال پر ہے، اور عمل اسی کا قبول ہے جس کا عمل سنت مصطفیٰ کے مطابق ہے، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیوا ہے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ شرط لگا دی کہ اب اس سے پہلے جو عیسائی مر گئے عیسائیت پر، یہودی مر گئے صحیح مذہب یہودیت پر، اپنے اپنے وقتوں میں وہ مومن تھے، ان کا ایمان قابل قبول، لیکن اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اگر کوئی ان پر ایمان نہ لائے اور باقی 1,24,000 کم و بیش سارے نبیوں کو مانے، وہ مومن نہیں ہوگا۔ اب مومن ہے ہی وہ جو محمد الرسول اللہ کو ماننے والا ہے، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے۔ اب ایمان بھی کسی اور کا قابل قبول نہیں ہوگا، اب مدار ایمان بھی ذات مصطفیٰ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ تو اب معنی یہ بنا کہ ہو مومن اور عمل نیک کرے، ایمان قبول کرنا یہ بڑی بات ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایمان قبول کر لیا اور کوئی عمل نہیں کیا، صرف کلمہ پڑھا، موت آ گئی تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے بخشا گیا، اور جس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے پاس اسے زندگی مل گئی، اس پر نماز فرض ہو گئی، تو اس پر نماز پڑھنا فرض ہو گیا، اب نماز نہیں پڑھے گا تو وہ اس کا عذاب بھگتے گا۔ زکوٰۃ فرض ہو گئی، روزہ فرض ہو گیا، حج فرض ہو گیا، جو اعمال فرض ہوتے گئے بندہ انہیں کرتا گیا وہ بخشا گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز فرض ہوگی اور اس نے نماز نہیں پڑھی تو پھر اس کا جو ایمان ہے محض ایک دعوے کی حد تک ہے، اس کا ماننا صرف زبانی حد تک ہے۔ اب اس ایمان کا فائدہ اسے تب ہوگا جب باقی اعمال کے نہ کرنے کا عذاب بھگت لے گا۔ ماننے کا معنی فقط یہ نہیں ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور بندہ سرخرو ہو گیا، نہیں، بلکہ اگر زندگی میں موقع مل گیا نیک عمل کرنے کا، اور جو نیک عمل کرنے کا موقع ملا اور طاقت ہوئی اس پر عمل کر لیا تو وہ بخشا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی
عین میدان جہاد میں کفر چھوڑ کر مسلمان ہوئے اور کلمہ پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اس وقت تجھ پر جہاد فرض ہے، جا اللہ کی راہ میں تلوار اٹھا اور جہاد کر۔ وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گیا تو حضور نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے۔ اب اس نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، پھر بھی بخشا گیا۔ کیوں؟ کہ اس پر جو چیز اس وقت فرض ہوئی اس نے ادا کر دی۔ جہاد فرض ہوا، اس نے ادا کیا، موت آ گئی، باقی اعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن جسے موقع مل جائے اور پھر وہ انکار کر دے، اسے ادا نہ کرے، تو وہ قابل گرفت ہے، اسے عذاب ہوگا۔ برائی کرنے میں، گناہ کرنے میں مسلمان، عیسائی اور یہودی یہ برابر ہیں۔ جب گناہ کریں گے تو گناہ کا عذاب جیسے یہود و نصارہ کو ہوتا ہے ویسے مسلمانوں کو بھی ہوگا، لیکن فرق یہ ہے کہ مسلمان کو کبیرہ گناہوں کا عذاب قیامت کے دن ہوگا، مسلمان کے صغیرہ گناہ اس دنیا میں ہی اللہ باقی نیکیوں کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تم یہ مت سوچو کہ صرف تم خواہش کرو گے اور تم بخشے جاؤ گے، صرف زبان سے دعویٰ کرو گے جیسے یہود و نصارہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہوگی، بلکہ تمہارے ایمان کو عمل کے ترازو پہ تولا جائے گا۔ تمہارے ایمان کا پتہ ہی تب چلے گا جب تم عمل کرو گے، تمہارے اعمال سے تمہارے ایمان کا پتہ چلے گا۔ اور پھر بندے کے اعمال کتنے اچھے تھے، کتنے ستھرے تھے، کیسا تھا، جیسی اس کو پھر موت آئے گی ویسا ہی اس کے لیے نظریہ قائم کیا جائے گا۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ جب مومن فوت ہو جائے تو اسے اسی زیب و زینت کے ساتھ رخصت کیا جائے جس زیب و زینت کو وہ دنیا میں اختیار کرتا تھا، جو خوشبو وہ لگاتا تھا، جیسا لباس وہ پہنتا تھا۔ کم از کم فقہا فرماتے ہیں بندے کو اس زیب و زینت کے ساتھ کفن دیا جائے، اسے تیار کیا جائے جو زیب و زینت وہ جمعہ کے احترام میں اختیار کیا کرتا تھا۔ جتنی تیاری اس کی جمعہ کے دن ہوتی تھی، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب وہ پیش ہوگا تو جو خلوص کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، محبت کے ساتھ وہ جمعہ کے دن تیاری کرتا تھا، اسی خلوص، محبت، جذبے اور ایثار کے ساتھ اس پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ یہ صرف تمہاری خواہشات پر نہیں ہے کہ تم خواہش کرو گے تو تمہیں مل جائے گا، نہیں، تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ اعمال جو فرض ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں عامل الصالحات میں سارے عمل داخل ہیں، چاہے بدنی اعمال ہیں، بدنی اعمال میں نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، جہاد ہے، چاہے مالی ہے، صدقہ خیرات ہے، کفارہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ مالی عبادتیں۔ اسی طرح دوستوں کے ساتھ تعلقات رکھنا، اسی طرح سیاسیات کا عنوان، اخلاقیات کا معاملہ، معاملات کی درستگی، تجارت وغیرہ، یہ سارے عمل عامل الصالحات میں داخل ہیں۔ کہ بندہ جو عمل کرتا ہے دنیا میں، اگر اپنے ہر عمل میں نبی علیہ السلام کی سنت کو سامنے رکھ لے، سنت کو سامنے رکھ لے کہ اس معاملے میں نبی علیہ السلام کیا کیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی سنت کیا تھی۔ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو مجلس مشاورت قائم ہوتی، اس میں بالآخر فیصلہ جو ہوتا وہ یہ ہوتا کہ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا تھا، حضور نے حکم کیا دیا ہے۔ ایک مومن
عورت کا خاوند فوت ہو گیا، اس نے پیغام بھیجا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوگ کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، سوگ۔ تو اسے بتایا گیا کہ 3 دن سوگ کے ہیں اور بیوہ جو ہے وہ عدت گزارے گی۔ تو اب وہ جو صحابیاں تھیں جنہوں نے مسئلہ بتایا، سننے والی نے کیا کیا، اپنی عدت بھی پوری کی، لیکن جو سوگ کے ایام تھے 3 دن ان کو پورا کیا، اور پھر اعلیٰ قسم کی خوشبو منگا کے لگائی، اور دیگر عورتوں کو فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ سوگ کا حکم دیا ہوتا تو میں ضرور اسے اختیار کرتی، مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، صرف یہ بتا رہی ہوں کہ سوگ ختم ہو گیا ہے۔ اس حد تک صحابہ عمل کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی معاملہ پیش آتا، آپ گورنروں کو خط لکھتے جہاں جہاں صحابہ ہوتے کہ اگر اس مسئلے کا حل کسی کے پاس ہے کہ حضور کے دور میں پیش آیا اور اسے معلوم ہو تو وہ آ جائے۔ اس سے پوچھا جاتا کہ بتاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسا معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے کیا کیا تھا، تو وہ بتاتے، پھر ان سے گواہی لی جاتی کہ تیرے ساتھ اور کون تھا جس نے یہ معاملہ دیکھا، یہ سنت دیکھی۔ اگر کوئی نہ ہوتا تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے قسم لیا کرتے تھے، حلف اٹھاتے تھے کہ حلف اٹھاؤ کہ حضور نے ایسا ہی کیا اور حضور کی یہی سنت ہے اور یہی حضور کی حدیث ہے۔ وہ حلف اٹھاتے تو پھر اس کو رائج کر دیا جاتا تھا۔ شام فتح ہوا، شام میں سلطنت قائم ہوئی تو وہاں پر معاملات پیش آتے، مصر میں پیش آتے، تو وہاں سے خط مدینہ منورہ میں لکھا جاتا۔ خود صحابہ کرام کے خط و کتابت موجود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بے شمار خطوط ہیں، وہ حضرت علی کو خط لکھتے یہ معاملہ پیش آ گیا ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہونا چاہیے، پھر وہاں سے جو تحریری حکم نامہ آتا اسے نافذ کیا جاتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنی مرضی کرتے تھے، بلکہ ہر معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پیش نظر رکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی طواف کر رہے تھے تو ان کے احرام کی چادر سے خوشبو آ رہی تھی، حضرت امیر المومنین نے پکڑ لیا اور پوچھا یہ خوشبو کیوں لگائی ہے؟ کہنے لگے یہ خوشبو میں نے احرام پہننے سے پہلے کی لگائی ہوئی تھی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احرام کی چادر کو خوشبو لگائی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے وہی خوشبو والی چادر اوڑھ لی تھی، اس کا احرام باندھ لیا تھا، تو میں نے اس حدیث کے پیش نظر اس چادر کو پہن لیا ہے، لیکن یہ احرام سے پہلے کی ہے۔ تو اس پر پھر گواہیاں لی گئی اور اس مسئلے کو پھر عام کر دیا گیا کہ اگر احرام کی چادر پہ ویسے خوشبو لگانا منع ہے احرام کے دوران، لیکن احرام سے پہلے چونکہ خوشبو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی ہے اس لیے صحابہ نے اسے لگانا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی فرمایا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک عمل صالح کا پیمانہ یہ تھا کہ نیک عمل ہے ہی وہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت آ جائے، نیک عمل وہی ہے جس میں سنت ہو، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار موجود ہو۔ مالک کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ فرماتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے اہل ایمان نہ تمہاری خواہشوں پر جنت ملے گی نہ اہل کتاب کی خواہشوں پر جنت ہوگی، من یعمل سوءا یجزی بہ، جو برے عمل کرے گا اسے سزا ملے گی۔ یہود و نصارہ آج بھی یہی سوچتے ہیں ہم جو کچھ کرتے رہیں، یہودی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہمیں وہاں پر بخشوا لیں گے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے ہیں، اب ہم جو کرتے رہیں ہمیں چھوٹ ہے۔ اللہ فرماتا ہے من یعمل سوءا یجزی بہ، جو برا عمل کرے گا اس کی سزا اسے ملے گی، وہ بھگتے گا اس سزا کو، چاہے اس دنیا میں بھگت لے یا بروز حشر بھگت لے، اسے سزا ضرور مل کر رہے گی۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا،
اور اللہ کے سوا اس کا کوئی حمایتی بھی نہیں ہوگا، اللہ کے سوا اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ چاہے خود تو اس کی مدد کر سکتا ہے، لیکن کوئی یہ چاہے کہ اللہ کے مقابلے میں آ کے کوئی اسے بخشوا لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی اجازت اور اللہ کے اذن سے اگر کوئی بخشا جائے یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے جسے مرضی اختیار دے دے، اور قیامت کے دن اختیار کسے وہ دے گا، اس کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ قیامت کے دن ساری امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی اور وہ کہیں گے کہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ آج ہم خود اللہ رب العزت کے خوف اور خشیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے یہ کہیں گے کسی کے پاس چلے جاؤ، لیکن جب آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے تم محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ، تم ادھر چلے جاؤ۔ ساری خلقت جب حضور کے پاس جمع ہوگی، حضور فرماتے ہیں پھر میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا اور روؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاؤں گا، پھر اللہ مجھے حکم فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے میرے محبوب سر کو اٹھائیے، فاسأل تعطی، آپ مانگیے آپ کو ہم عطا کریں گے، اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یعنی کہ اللہ اذن عطا فرمائے گا، اس اذن کے بعد نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے۔ مالک کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ۔